اور آج 15 اگست 2026 ہے، اور ہمارے سب پاکستانی بھائیوں کو یوم آزادی مبارک، اور کراس دا بارڈر ہمارے انڈین بھائیوں کو بھی یوم آزادی مبارک۔ پاکستان اور انڈیا آج جو ہیں وہ 79 ایئرس کے دو کنٹریز ہو چکے ہیں، اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ آزاد اگر یہ کہیں کہ آج بھی ہم لوگ ہیں تو میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ آزاد آج بھی ہم نہیں ہیں، کیونکہ سوچ ہماری غلام ہے، اور بہت سی اور چیزیں ہیں جن میں ہم ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جو کہ اپنے طور پہ موجود ہیں، اور ہم لوگوں کو اس بات کا مکمل احساس بھی نہیں ہے کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ عوام اپنی جگہ پہ بیوقوف ہے، اور حکمران جو ہیں وہ ان کو کسی عوام کا خیال نہیں ہے۔ ملکوں میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک جو گورے کا چھوڑا ہوا نظام ہے وہ آج بھی اپنے عروج پہ موجود ہے، آزادی کے سو کالڈ آزادی کے 79 سال بعد بھی۔ مگر جو بھی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ شاید جس دن یہ دو ملک آزاد ہوئے تھے وہ ایک نقطۂ آغاز تھا۔ نقطۂ آغاز کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا آزادی کی طرف، مگر آزاد لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گورے سے آزادی مل گئی، مگر گورے کے جو کلونیل سسٹم بنائے ہوئے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، ان کے فتنے چھوڑے ہوئے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک جو دو بنائے گئے وہ بنائے اس طرح سے گئے کہ وہ ان کی ایما پہ بنے جیسے وہ چاہتے تھے۔ ہمارے دوست، ہمارے دشمن، ہماری تجارت، ہمارے ثقافت، سب کچھ وہ ڈیسائیڈ کر گئے، چاہے اردو ہندی تنازع سے بات شروع ہو، یا پاکستان اور ہندوستان میں موجود جو ایک فیک نیشنلزم ہے وہ ہو، وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ادھر سے ہی موجود ہیں اور وہیں سے چلتی آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہندوستان کی آزادی یا پھر بٹوارے کا جو بڑا وکٹم ہے وہ پاکستان ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کے حصے میں جو مسائل آئے وہ ہندوستان کے حصے سے بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایک چھوٹا ملک تھا، پاکستان کی ڈویژن ایک خاص طریقے سے ہوئی، اور اصل میں ہوئی گورے کی ایما پہ۔ وہ جو چاہتا تھا وہی وہ چھوڑ کے گیا آن گراؤنڈ۔ وہ آپ کو ایک بفر سٹیٹ کے طور پہ چھوڑ کے گیا کہ کبھی بھی رشیا گرم پانیوں تک نہ آ سکے، اور جب رشیا نے گرم پانیوں تک آنے کی کوشش کی تو اس نے ہمیں پھر ایک کوئلے کی طرح آگ میں استعمال کیا اور جھونکا، اور اس کے ذریعے اپنے امپیریلزم کا انجن چلایا، اور اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ جتنے سٹرکچر ہیں ہمارے پاس، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ سارے اس کے بنائے ہوئے، بیوروکریسی اس کی بنائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور بیوروکریسی آج تک ایک ستیلے ایک حکمران جیسا ایک عوام کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ عوام محکوم ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ حکمران ہے، سیاستدان حکمران ہے، فوج حکمران ہے، عوام جو ہے وہ سب کی کیا ہے، وہ سبجیکٹ ہے۔ کیونکہ گورے کے قانون میں بھی جو ورڈ یوز کیا گیا تھا عام عوام کے لیے ادھر کی، وہ سبجیکٹ یوز کیا گیا تھا، سویلین کا ورڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ شہری کا ورڈ نہیں تھا، سویلین کا ورڈ نہیں تھا، باسی کا ورڈ نہیں تھا۔ اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے سبجیکٹ کا ورڈ تھا، کیونکہ ہم محکوم تھے اور وہ حاکم تھے، اور انہوں نے جو روایات ٹھہرائیں ان کے مطابق آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے۔ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ہزاروں سالوں سے موجود جو اکٹھے لوگ رہتے تھے، جن کی زبان ایک تھی، جن کا سب کچھ ایک تھا، ان کو کیسے توڑا جائے۔ چاہے پنجاب کا بٹوارہ ہو، چاہے سندھ کا بٹوارہ ہو، چاہے اور صوبوں کو توڑا جانا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب ان کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے آج تک، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں خون کی ندیاں ان کی وجہ سے بہہ گئی۔ میرے خیال ہے پنجابیوں سے زیادہ کسی نے بھی مار نہیں کھائی اور نقصان نہیں اٹھایا بٹوارے کی وجہ سے جتنا باقی کسی اور نے اٹھایا۔ حالانکہ پنجابی جو تھے وہ اس ریجن کے بہادر اور دلیر لوگ تھے جو کہ ہمیشہ فورن انویڈر سے لڑتے رہے، مگر گورا جب آیا تو وہ اتنا چلاک اور اتنا شاطر تھا، اور ظاہری بات ہے پھر پنجابی بھی اس کے ساتھ مل گئے، اور پھر گورے نے دنیا پہ حکومت بھی، آج وہ پنجابی فوج جو ہم پہ حکومت کرتی ہے اسی فوج کے ذریعے اس نے دنیا پہ حکومت کی ہوئی ہے۔ تو
پاکستان کے لوگوں کا تو المیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورا یہاں چھوڑ کے کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی پنجابی فوج تھی جو برما سے لے کے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں کہاں کہاں لڑتی تھی. پہلی جنگ عظیم میں جاپان تک یہ لڑ کے آئے ہیں، اور پہلی جنگ عظیم میں یہ یروشلم تک لڑ کے آئے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم میں جاپان تک لڑے ہیں پنجابی، ٹھیک ہے. اور جب بٹوارا ہوا تو تب پنجابی کو یہ بتایا گیا کہ یہ سکھ پنجابی جو ہے وہ مسلمان پنجابی کا دشمن ہے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے، ٹھیک ہے. پاکستان کا کیا حال ہوا؟ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اوپر جو حکمران مسلط ہوئے وہ پاکستان کے تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو آج کا ویسٹ پاکستان جسے پہلے کہتے تھے، بھائی جتنے بیوروکریٹس تھے، جتنے سیاستدان تھے جن کے ہاتھ پاکستان کی باغ دوڑ آئی، وہ تو بھائی پاکستانی، وہ تو اس تھن آف دا سوائلز تھے ہی نہیں. انہوں نے تو الیکشن بھی یہاں سے نہیں لڑا تھا. یہ تو بیوروکریٹس بھی یہاں کے نہیں تھے. کوئی یو پی سے آ رہا ہے، کوئی سی پی سے آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ان لوگوں کی بھی زندگی تنگ ہو گئی تھی، وہ آئے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ الیکشن کرواتے ہیں، وہاں کے حکمران وہاں سے الیکٹ ہونے چاہیے، کہیں اور سے الیکٹ ہو کے نہیں آنے چاہیے. پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کبھی بھی کچھ کر سکی، اس لیے نہیں کر سکی کہ جو لوگ حکمران تھے، جن کے ہاتھ میں اس ملک کا قانون بنانا تھا، دستور بنانا تھا، کانسٹیٹیوشن بنانا تھا، وہ یہاں کے لوکل لوگ نہیں تھے. وہ بیچارے ادھر سے آ رہے تھے، مگر ظاہری بات ہے کہ اب جو انسان اتنی مشکل سے آتا ہے اور جو ایک جگہ سے دربدر ہو جاتا ہے، وہ جب کسی نئی جگہ پہنچتا ہے تو اب وہ وہاں پہ حکمران بھی نہیں بن سکتا نا صحیح طریقے سے. تو پھر جو پرابلم شروع ہوئے وہ آج تک ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں اردو بولنے والے لوگ نہیں تھے، مگر ہماری قومی زبان اردو ہے. پنجابیوں کو اس بات پہ شرم دلا دی گئی کہ اردو جو ہے وہ پنجابی جو ہے وہ ایک ان کلچرڈ زبان ہے. حالانکہ پنجابی جیسی خوبصورت کلچرڈ زبان شاید دنیا میں ایٹ لیسٹ ہر کسی کو اپنی زبان اچھی لگتی ہے، مگر آج بھی ہم جب پنجابی سنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار پنجابی کتنی خوبصورت زبان ہے اور کتنی کلچرڈ لینگویج ہے، ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور کسی بھی دوسری زبان سے کم نہیں ہے. اور پنجابی کو نچلا ثابت کیا گیا. اسی طرح سندھ جو صوبہ تھا، وہ اس پہ جب بہت زیادہ امیگرینٹس یا مہاجرین کا جب اس پہ بوجھ پڑا تو اس کی وجہ سے بہت بڑے مسئلے ہوئے، کیونکہ سندھ جو تھا قدرے اس کی آبادی کم تھی. اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو مہاجر آبادی تھی، سوری میں کسی بھی مہاجر کے میں ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہتا، اردو سپیکنگ کے خلاف نہیں ہوں، سب بھائی ہیں، میں ان کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، میں صرف ایک جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ صرف اور صرف پنجاب میں یا سندھ میں ہی سیٹل ہو سکتے تھے، وہ کے پی میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لینگویج بیریئر تھا، ٹھیک ہے. بلوچستان میں بھی وہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ دور بہت تھا اور بیکورڈ بہت تھا. تو سب سے زیادہ جو بوجھ پڑا، جو لوگ ادھر سے آئے، اس کا سندھ پہ پڑا. سندھ کا ڈیموگرافک چینج ہوا. دیکھیں آج دنیا میں ہر جگہ پہ ڈیموگرافک چینج ہونے کا بہت بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں کا ڈیموگرافک چینج ہو گیا، جی آپ نے باہر کے لوگوں کو لا کے بسا دیا، ٹھیک ہے. تو جو اس کا ڈیموگرافک چینج ہوا اس کی وجہ سے سندھ میں ایک چپکلش ایک پرابلم پیدا ہوئی. اور آئی تھنک کہ سندھ نے پہلے تو وہ جو لوگ آئے ان سے فائدہ ہوا، مگر بعد ازاں نقصان بھی اس کی وجہ سے چیلنجز بھی پیدا ہوئے. سندھ کی اپنی ایک جو ایسی کلاس ہے وہ ڈیولپ نہ ہو پائی جو کہ ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ باہر کے لوگوں نے آ کے وہ چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا. پنجاب میں بھی لوگ سیٹل ہوئے مگر اتنے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. اور بہت بڑا ڈفرنس ایک بن گیا اور ایک سچویشن جو ہے وہ آن گراؤنڈ چینج ہو گئی. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پہ ابھرا جہاں پہ سیکولرزم کی کوئی جگہ نہیں تھی. اور کیونکہ قانون میں سیکولرزم کا ورڈ اگر قانون کی شروعات میں کہیں نہ کہیں دستور کی لکھا ہو تو وہ اس کے اثرات نیچے کی طرف جاتے ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اس لیے کبھی بھی کوئی ٹرولی سیکولر قانون نہیں بنایا جا سکا. پاکستان ایک ایسا ملک بن کے رہ گیا جہاں پہ اسلام کا نام لے کے اسلام کے نام پہ کبھی بھی کسی کو کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے. کوئی کسی کو بلاسفمی کا الزام لگا دے، چاہے کوئی کسی کے ساتھ کچھ اور کر دے. پاکستان کے یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں.
اور آخر اختتام کہاں پہ ہوتا ہے کہ پاکستان 79 سال بعد بھی آج ایسے گمبھیر مسائل کا شکار ہے جو کہ شاید دنیا میں اور جگہوں پہ نہیں پائے جاتے. آپ کے ویسٹرن فرنٹیئر پہ ایک دشمن ایسا بنایا گیا جہاں پہ کیوس کریٹ ہے، اور وہ سپر پاورز کی جنگ تھی جو تھی. دوسری سرحد پہ بننے والا ملک جو ہے وہ ڈے ون سے آپ کی اور اس کی دشمنی بنا دی، اور گورے نے ڈیسائیڈ کر دی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اچھے طریقے سے یہ بھی بات ہسٹورینز نے دونوں طرف لکھی ہوئی ہے کہ جو بلوے پاکستان اور انڈیا کے وقت پہ کرائے گئے تھے وہ بھی ایک پوری چال تھی کہ یہ دونوں ملک دشمن بن جائیں. اور دونوں ملک جب دشمن بن گئے تو اس کے بعد جنگ پہ جنگ چلتی رہی، کیونکہ اگر پرامن رہتے اور دونوں، ایک سمپل بات ہے کہ اگر بلوے نہ ہوتے اور لوگ ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہوتا. یہ 100% بات ہے. اس لیے کیونکہ پاکستان سے اگر سکھ اور ہندو نہ جاتے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستانی تھے، وہ اگر نہ جاتے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی چال اور پاکستان کی ڈھال ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی اور بہت ڈفرینٹ ہوتا. دوسری بات ہے کہ اگر پارٹیشن گورے کی لگائی ہوئی انہی سیدھی لکیروں پہ نہ ہوتی جو کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پہ لگاتے ہیں آج تک ہمیشہ سے، اگر ان پہ نہ ہوتی اور پنجاب ہی ایٹ لیسٹ پورا ہوتا تو پاکستان کبھی بھی ایک مذہبی ریاست نہ بن پاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پنجابی سکھ بھی شامل ہوتے پاکستان میں تو وہ کیونکہ ایک پاورفل گروپ تھا تو وہ پاکستان کو کبھی بھی ایک اسلامی نظریاتی ریاست نہیں بننے دیتے. پاکستان ایک ٹرو سیکولر ریاست بن سکتا تھا. اس کی وجہ سے جتنے بھی ہندوز پنجاب میں اور سندھ میں رہتے تھے اور باقی صوبوں میں رہتے تھے وہ کبھی بھی انڈیا نہ آ جاتے. وہ جب یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ اس ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرتے اور اس ملک کو سیکولر رکھتے اور یہ پاکستان انڈیا سے ایک اچھا ملک بن سکتا تھا 100%. مگر جن لوگوں نے بلوے کرائے وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ لائن لینی ہے تو ان کو مار کاٹ میں ان کا انیشیٹ کرانی پڑے گی اور تب لوگ مریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور اس ٹائم پہ یہ بتا دیا گیا جی ہندو اس کا دشمن ہے تو سکھ اس کا دشمن ہے تو پنجابی اس کا دشمن ہے. اور لوگوں نے مار کے ٹرینوں کی ٹرینیں لوٹ لی. پوری ٹرین جب پہنچتی تھی اسٹیشن پہ تو ایک بندے کی بھی گردن اس کے سر پہ نہیں ہوتی تھی، ایک بندہ بھی زندہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ سارے تماشے ہیں جو تاریخ کا کھیل انہوں نے ہمارے ساتھ کھیلا. اور گورا جو تھا، دیکھیں گورا بھی ایک دم چھوڑ کے گیا نا یہ ملک. دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اتنے طاقتور نہیں رہے کہ وہ اب ملک کے اوپر قبضہ رکھ سکیں، اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم 4-5 سال اور گزار گئے تو ہمیں ویسے ہی لوگ یہاں سے نکال دیں گے. اور اگر لوگ ویسے یہاں سے نکالتے ان کو تو لوگ اپنی مرضی کے ملک بناتے، لوگ ان کی مرضی کا ملک نہ بناتے. اس لیے انہوں نے جلدی سے وہی کیا جو ان کی مرضی کے مطابق تھا اور انہوں نے ایسا ملک بنایا. اور پھر ہندو مسلم دشمنی وہ بھی اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. وہ اردو ہندی فساد سے شروع کی جاتی ہے اور وہاں سے لے کے آگے چلتی ہے. وہ بھائی یہ وہ ملک تھا کہ جہاں پہ مغلوں کی فوج میں ہندو اور سکھ ہوتے تھے تو راجہ چندرجیت سنگھ کی فوج میں مسلمان ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہندو اور سکھ ہوتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے جو کہ مل کے کہیں بھی جا کے لڑتے تھے، اور فوجیں اتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہ پھر بھی ان سے گورا ڈرتا تھا. راجہ رنجیت سنگھ کی جو فوج تھی اس میں سب شامل تھے بھائی. اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اس میں مسلمان شامل نہیں تھے. مسلمانوں کی بیٹیوں سے اس نے شادیاں کی تھی اور گورا ہر جگہ پروپیگنڈا کرتا پھرتا تھا. کبھی کہیں بتاتا تھا کہ سکھوں کے علاقوں میں یہ بتاتا تھا کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ مسلمانوں کا یار ہے اور تمہارا دشمن ہے. ہندوؤں کے علاقوں میں یہ بتاتا تھا گورا، اور مسلمانوں کے علاقوں میں یہ کہتا تھا کہ وہ جی یہ تمہارا دشمن ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مسجدوں میں گھوڑے باندھتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. اس طرح کی فضول باتیں ہر طرف پھیلائی جاتی تھی. تو یہ سارے کا سارا انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے لیے چھوڑا تاکہ ہم ایک کمزور لوگ رہیں، ہم کبھی اپنی تعلیم پہ، اپنی ترقی پہ، ہم اپنے پوٹینشل کو نہ پہنچیں. دیکھیں چین کے ساتھ بھی تو انہوں نے وہی کیا نا. جب چینیوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے، جب تک چین ان کے امپیریل سسٹم پہ چل رہا تھا چین ترقی نہیں کر پایا. چین نے اپنا کمپس کریکٹ کیا. بہت لوگ کہتے ہیں بہت مار کاٹ ہوئی جو کہ بہت افسوسناک ہے، اور میں اس بات کے خلاف ہوں جو چین میں ہوا. مگر چینیوں نے ایک بار اپنا ٹرو نارتھ سیٹ کیا ان کے جانے کے بعد. چین وہ ملک تھا کہ 1950 کے بعد بھی ماؤ کے آنے سے پہلے لوگ غربت کے ہاتھوں اپنے بچے بیچ دیتے تھے.
ٹھیک ہے. وہ ایک المیہ ہے کہ ماؤ کے آنے کے بعد بہت لوگ مرے, سب کچھ ہوا اور وہ غلط ہوا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماؤ اس میں درست تھا, ماؤ بالکل غلط تھا اس میں. ٹھیک ہے. اور ماؤ کا جو ایک بلڈی ریبیلین تھا وہ بھی بہت خطرناک چیز تھی, مگر ایٹ لیسٹ کوئی اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد کسی منزل پہ تو پہنچ جاتا ہے نا. تو ہم تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جو کسی منزل پہ بھی نہیں پہنچے اس قیمت ادا کرنے کے بعد. 20-25 لاکھ بندہ مار دیا بٹوارے کے وقت, اور اس کے بعد بھی ملک جو ہے وہ یتیم کے یتیم ہی رہے اور غلام کے غلام ہی رہے, اور ہم وہیں کے وہیں ہیں آج تک, اور ہم کہیں نہیں آگے جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ ہے, اور آج بھی ہم اپنی اصل تاریخ کے بجائے جو ہمیں جاننا چاہیے اس کے بجائے وہی جھوٹے سٹینڈرڈ جو کہ کسی نے ٹھہرائے ہوئے ہیں, جو کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی ہسٹری کیا ہے, وہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سچ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. ہم عثمان شفیق نے کہا I've got some questions for غالب سر. بہت شکریہ جی, آئیں ضرور آ کے پوچھیں. کرسچنز اگینسٹ ڈائنوسارز نے کہا ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو بوتھ آف اس غالب بھائی. ہاں جی بالکل جی, آپ کو بھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, ہمیں بھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, اور آئی ہوپ کہ ہم واقعی آزاد ہو جائیں سارے. ٹھیک ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. میں لنک دیتا ہوں, جس نے بھی آنا ہے آ جائیں. تقریباً ابھی تک 100 لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آئیں اور آ کے بات کریں. لنک آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے. میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں, لائک کر دیں, تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ بھی آئیں اور دیکھیں, اور ہم جو ہیں پھر تاکہ آگے یہ بات چلتی رہے. تو میں نے لنک دے دیا بھائی, جس نے بھی آنا ہے وہ آ جائیں ابھی سے. ٹھیک ہے. ہم پھر یہ ساری بات چیت آگے کرتے چلے جائیں گے. اچھا جی, میں ذرا دیکھ لوں. اچھا جی, تو میں نے آج سے یہ ویڈیوز اب غالب کمار ولاگز پہ بھی لگانی شروع کر دی ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے آپ کا چینل پاکستان میں تو نظر نہیں آتا. تو میں نے اس لیے لائیو اسٹریم بھی غالب کمار ولاگز پہ لگا رہا ہوں, اور جو میں مونولاگز آج کل بنا رہا ہوں وہ بھی لگا رہا ہوں. کیٹ لور سے بات کرتے ہیں بھائی. ہاں جی کیٹ لور, کیا حال ہے؟ ہلو. ہاں جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ آزادی مبارک بھائی. ہاں جی, آپ کو بھی مبارک جی. کیسے ہیں آپ؟ جی میں خوشحال ہی ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ہاں جی, کیا بات کریں گے آپ؟ جی میں آج جو ہے نا, آج میں آزادی کے دیوس کے دن میں آج کچھ بہت دیر اٹھا. میں آج دن میں اچھا 12 بجے اٹھا ہے. میں 12 بجے نیند اٹھا ہوں آج. اچھا. اور تو جب میں نے کل دیکھا ہی کہ آپ اس کے بارے میں آزادی کے بارے میں لائیو کرنے والے ہیں, تو میں نے میرے خیال میں یہی آیا کہ آج آپ بٹوارے کے بارے میں بات کریں گے, اور آپ نے بات کی ہے. ہاں تو بٹوارا ہی ہے نا یار, آزادی تو نہیں ہے نا. وہ آزاد تو لوگ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو بٹوارا ہی ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اور ایسا بٹوارا ہوا ہے کہ آج بھی کوئی حل نہیں ہے. یعنی دو قومی نظریہ جو ہے نا, وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسرائیل فلسطین کے جگہ بھی گورے نے دو قومی نظریہ پیش کر کے ان کا بھی بیڑا غرق کیا, اور ہمارا بھی کیا ہے ہاں اسی طرح. بالکل ایسی بات ہے. یعنی اور بلکہ تو فلسطین کا ہی زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے ان میں, کیونکہ ہم کسی طرح سیٹل ہو گئے دونوں ملک, لیکن وہ چلیں بیچارے ان کی آج بھی. بات تو پھر بعد میں کریں گے, آج اپنی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مین بات تو یہی ہے کہ یار اگر بٹوارا, ایٹ لیسٹ بٹوارا اگر ہونا بھی تھا نا, تو دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انڈیا کوئی تاریخی طور پہ ایک ملک نہیں تھا. اگر بٹوارا ہوتا بھی تو ایسا ہوتا کہ ایٹ لیسٹ جو کہ ادھر کے لوگوں کے مطابق ہوتا. ایسے نہ ہوتا کہ مونولیتھ آپ ایک عجیب قسم کے دو ملک بنا کے چلے گئے. پاکستان دیکھیں کیسا مزاحیہ ملک بنا, ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں. کیا نان سینس بات تھی. جی غالب بھائی, گوروں نے بہت جان کے کیا نا. شاندار سازش کی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑیں گے. ہاں انہوں نے ان کو 100% پتا تھا یار. دیکھیں وہ پچھلے 150 سال سے لڑاتے ہی تو آ رہے تھے. وہ 150 سال سے لڑاتے ہی تو آ رہے تھے نا. ہندو مسلم دیکھیں, گورے نے آہستہ آہستہ قبضہ شروع کیا تھا. وہ بنگال سے قبضہ شروع ہوا, پنجاب سے قبضہ شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ سب پہ ہو گیا. 150 سال کی تاریخ ہے نا اس کی.
تو اس میں وہ ہندو مسلم فساد کراتے آئے ہیں نا. اب دیکھیں آپ ایک سمپل بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہندو مسلمان فرکشن موجود تھی, ناخوش لوگ ایک دوسرے سے رہتے تھے, مگر جو راجے مہاراجے ہوتے تھے, جو مغل ہوتے تھے, وہ لوگوں کو ملا کے رکھتے تھے, وہ لوگوں کو آپس میں لڑنے نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ادھر کے لوگ ہیں, یہ آپس میں لڑیں گے تو پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے راجہ رنجیت سنگھ کی تاریخ دیکھ لیں, چاہے اکبر کی دیکھ لیں, چاہے آپ مراٹھوں کی دیکھ لیں, چاہے آپ بنگال میں دیکھ لیں, آپ ٹیپو سلطان دیکھ لیں, ان سب کی فوجوں میں سب لوگ شامل ہوتے تھے. آج تو دیکھیں آپ پاکستان کی فوج میں غیر مسلم کو بھرتی کرنا ہوتے ہیں, مگر اس طرح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پورے بٹالین ان کی فوجوں کے جو ہے وہ دوسرے مذہبوں کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو چلتا تھا نا سب کچھ. جی جی اتنی نفرت نہیں تھی جتنی بتائی جاتی ہے. یہ نفرت ریسنٹ فنامنا ہے. جی جی, یہ بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں رائٹ ونگرز لوگ, دونوں پاکستان اور انڈیا دونوں کے رائٹ ونگرز بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اور اپنے تاریخ فائدے ہماری جو ہے نا وہ ہندو مسلم فساد کے لینس سے لکھی گئی ہے دونوں طرف. پاکستان میں اب بھی دونوں ایسے اپنے دکھایا گیا کہ وہ جیسے پتہ نہیں ہندو تو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے آپ کے ساتھ. کچھ نہیں کر رہے تھے بھائی. ٹھیک ہے, جی جی ہندو آپ کے ساتھ وہی کر رہے تھے جو مسلمان بھی آپ کے ساتھ کر رہے تھے, اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ وہی کر رہے تھے جو ہندو آلریڈی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اتنی کو بڑی بات نہیں تھی, لوگ چل رہے تھے. ہاں, اور جی یہی ہے نا کہ دونوں اپنے آپ کو وکٹم کہتے ہیں, لیکن ہاں, اصلیت میں دونوں وکٹم ہیں. ان کے مذاہب کے وکٹم ہیں یہ لوگ. مذاہب کے وکٹم ہیں, اور گورا جس نے مذہبی نفرت کو یوز کیا, حالانکہ لوگ ایک ہی تھے, اس نے مذہبی نفرت کو یوز کیا. اس کے لیے وہ ضروری تھا کہ وہ اس کو یوز کرتا, اور اس نے اسے یوز کیا, اور اس نے حکمرانی اس طرح کی نا. اتنے بڑے انڈیا پہ چند ہزار فوجیوں سے وہ کیسے حکومت کر سکتا تھا؟ وہ اس لیے کہ اس نے یہ ساری سیاست اور سازش ہی تھی نا اصل, ورنہ تو اس کا باپ بھی حکومت نہیں کر سکتا تھا. اتنا بڑا ہندوستان تھا بھائی, کہاں کر سکتا تھا حکومت. اس نے ان کے ملک پہلے جیسے آپس میں ان کے ملک کی آبادی 50 بار نکل آتی تھی ہم سے یار. ٹھیک ہے, اتنے بڑا یہ ریجن تھا پورے کا پورا. جی جی, اور وہ وہی. مٹھی اور جتنا ملک جو ہے وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. پنجاب میں سے 2 ہندوستان نکل آتے ہیں, 2 انگلستان نکل آتے ہیں پنجاب میں سے رقبے کے حساب سے. جی, اور اس نے بٹوارا بھی مشرق میں بنگلہ دیش, ایسٹ پاکستان, اور ادھر ویسٹ پاکستان. یہ کون سی قسم کی گھٹیا بٹوارا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ بعد میں یہ اسی علاقے کے لیے دونوں لڑیں گے, اور لڑے ہیں. اور ہاں لڑے ایک ہیں نا, اور دوسرے اس نے دیکھیں جو اس کے اشاروں پہ جتنا زیادہ ناچتا تھا نا, جیسے پنجابی تھے اس کے اشاروں پہ بہت زیادہ ناچ رہے تھے نا, اینڈ پہ انہوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا. دیکھیں پنجابیوں کا فوجی ہونے کا کیا فائدہ ہوا کہ پنجاب ٹوٹ گیا. ٹھیک جی ہے, جی مطلب میں کہتا ہوں پنجابیوں سے زیادہ بیوقوف آدمی جو ہے وہ بیوقوف پھر کوئی بھی نہ ہوا کہ آپ اس کی فوج میں بھی بیٹھے ہیں اور بٹوارا بھی آپ کا ہی کر کے چلا گیا, آپ کا ہی صوبہ کیسے توڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے, جی جی, 2 دریا ایک طرف رہ گئے, 2 اور دریا ایک طرف رہ گئے, 5ویں دریا کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے. جی, اور ہمیں لوٹنے, اور صرف ہمارا بٹوارا نہیں کیا, ہمارا کتنا مال لوٹا ہے, اور اسی لوٹنے کی مال کے وجہ سے ہی یار وہ میری آج ادھر فرسٹ سے ورلڈ ہوئے ہے ہیں نا اور پوری ہم تھرڈ دنیا ورلڈ میں, ہے. کیونکہ دنیا کے یہ ان ریجنز میں سے تھا جہاں پہ سٹیبل ایگریکلچر ہوتا تھا. انڈیا اور پاکستان, دنیا میں ہر ملک میں 15-10 سال میں کبھی نہ کبھی قحط پڑ جایا کرتا تھا, فصل نہیں ہوتی تھی. ان کے اپنے ملک میں نہیں ہو پائے گی. آج تو چلے ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا, پرانے وقتوں میں ان کے اپنے ملک میں ہر 4تھے-5ویں سال کراپ فیل ہو جاتی تھی. ہمارا وہ ملک تھا جدھر کراپ نہیں فیل ہوتی تھی بھائی کبھی بھی. ایگریکلچر ہی سب کچھ تھا نا, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کبھی بھی پیٹ خالی نہیں ہوتے تھے. اگر ان کے پیٹ ان کے منہ سے کوئی نوالا نہ چھینے تو ہندوستان اور پاکستان میں کسی کا پیٹ خالی نہیں ہوتا تھا بھائی, لوگوں کو کھانے کو ملتا تھا. بہت اچھی قسم, بہت اچھا ہمارے پاس جو ہے نا مال اور دولت تھی, اور گورے نے آگے سب لوٹ لیا, اور آج ہمیں تھرڈ ورلڈ ہونے کا تانا مار رہا ہے. ہاں تو ظاہر بات ہے, ہمیں تھرڈ ورلڈ ہونے کا تانا اس لیے مار رہا ہے کہ پہلے ہمیں لوٹ کے تھرڈ ورلڈ بنایا, اور اب ہمیں تانے مار رہا ہے. ٹھیک ہے, اور
اور آج بھی ہمارے جو ہے نا ہمارے دونوں پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے لوگ اب گورا جو بھی گورا کہتا ہے وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں. وہ کیونکہ وہ خود غلام ہے سوچتے نا, نہیں. وہ امپیریلزم کے غلام ہے. وہ امپیریلزم کے دوران ہی تو انہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا نا. دیکھیں جو اصلی ہیرو تھے پاکستان اور انڈیا کے, وہ تو ولن بنا دیے نا گورے نے. اور جو ان کے پٹھو تھے سارے نواب شواب, ان کو وہ زمینیں دے کے چلا گیا اور آج وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں. یہ کون ہے سارے بھائی؟ اب میں اب بات کروں گا بہت بری لگے گی دونوں طرف. بھائی کون ہے یہ؟ بھٹوز کون ہے؟ گاندھیز کون ہے؟ نہروز کون ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. ایوب خان کون تھا؟ یہ سب کے سب, لیاقت علی خان, آگے پیچھے جتنے نواب اور وغیرہ یہ سارے تھے, کون تھے یہ گوروں کے چاٹو تھے نا سب کے سب بھائی. اصل ہیرو کون تھا؟ ٹیپو سلطان کی اولادیں کدھر ہیں بھائی؟ ان کے پاس کون سی کوئی بڑی آج ہے؟ ٹھیک ہے. اور غالب بھائی آپ کو پتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں آج بھی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے لڑتا نہیں تھا, اپنے بادشاہی کے لیے لڑتا تھا تو یار انگریز وہ پہ. آج اپنی ٹیپو بادشاہی کے سلطان لیے کو بھی بھی اگر لڑ رہا تھا تو وہ گورا اس سے اچھا کیسے ہو گیا؟ مجھے یہ بتاؤ, یہ تو کوشچن ہی نہیں ہے نا. وہ اگر اپنی بادشاہی کے لیے بھی لڑ رہا تھا تو گورا اس سے اچھا کیسے ہو گیا؟ جی, اگر اپنے بادشاہی کے لیے بھی لڑ رہا تھا تو لڑتا تو دوسرے انویڈر سے بھائی ہی وہ تو تھا نہ تو ہو. ادھر کا نا, اس کا حق تھا یہاں پہ بادشاہی کا نا, گورے کا تو نہیں تھا نا. اپنی بادشاہی کے لیے لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. جی یہی وہ بات یا لوگ پھر مراٹھے ہوں جو گوروں کے ساتھ لڑتے رہتے تھے ہمیشہ, ٹھیک ہے, وہ لوگ تھے نا بھائی, وہ صحیح لوگ تھے. آج حکومت وہ تو نہیں کر رہے جو لڑ رہے تھے گوروں کے اور ساتھ, وہ کر اور رہے ہیں جو غالب گوروں کے بھائی غلام تھے. ہاں, اور غالب بھائی گورا بھی اپنا بادشاہی کے لیے لڑ رہا تھا نا یہاں پہ, ہاں جی, وہ بھی تو اپنا اپنے بادشاہی چاہتا. وہ کون سا آپ کی سروس کے لیے ادھر آیا تھا؟ ٹھیک ہے, وہ تو بلکہ آپ کو لوٹنے ہی آیا تھا. ٹیپو سلطان تو آپ سے ٹیکس لیتا تو یہاں پہ لگاتا, گورا ٹیکس لیتا تھا تو لندن میں لگاتا تھا بھائی, آپ پہ تھوڑی لگا رہا تھا. جی, اگر ٹیپو سلطان آپ سے جزیہ ہو یا ٹیکس ہو کوئی بھی لیتا ہو تو وہ یہاں کے ہی ہاں یہاں پہ لگائے گا نا, کرتا وہ تھا. کہیں اور تو نہیں ہاں, لگائے گا نا بھائی. گورا تو ٹھیک ہے, اپنے لندن جائے گا. رنجیت سنگھ لے گا آپ سے تو یہاں پہ لگائے گا نا بھائی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ کہیں اور تو نہیں لگائے گا نا, یہاں پہ لگائے گا. تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایون کہ اگر آپ سے بہادر شاہ ظفر بھی لے رہا ہے ٹیکس تو وہ یہاں پہ لگا رہا تھا نا بھائی, کہیں اور تو نہیں لگا رہا تھا. جی ہاں, جی ہم وہی کہتے تو. ہیں بادشاہی ہر سینس میں بری ہے, منارکی اچھی چیز نہیں ہے, مگر منارکی کا آرگومنٹ گورے کے خلاف, گورے کے حق میں استعمال ہونا تو سٹوپڈ بات ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اچھا, یہ یعنی سدھارتھ نے کہا ہیپی انڈیپینڈنس ٹو بوتھ آف اس. بہت شکریہ جی, آپ کا بھی, آپ کو بھی ہیپی انڈیپینڈنس. ادھر ایک دوست نے میسج کیا تھا جو کہ میری نظر میں آ گیا. بھوکمری سے آزادی, ذات پات سے آزادی, بھیڑ بھاؤ سے آزادی, پکھنڈ واد سے آزادی, برہمن واد سے آزادی, ٹھیک ہے, اور ملا واد سے آزادی. بھائی ہمیں سب سے چاہیے. ٹھیک ہے, جاہلیت سے بھی ہاں, آزادی جاہلیت سے چاہیے. آزادی. اور غالب بھائی میں آپ کو جو جناح ہے محمد علی جناح, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناح جو ہے وہ لبرل نہیں تھا, وہ آخری میں جو ہے نا اپنے زندگی کے آخری وقت میں وہ مذہبی بن گیا. تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, یہ بات کوئی سچ نہیں ہے بھائی. جناح جو تھا کافی سیکولر آدمی تھا. ٹھیک ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ جناح بھی اسی پروپیگنڈا کا شکار تھا. جناح اور نہرو دونوں تھے نا, گاندھی بھی تھا نا. ٹھیک ہے, تو جناح جو ملک بنا رہا تھا وہ اس لیے بنا رہا تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ بعد میں جو ہے ذاتی پات والا مسئلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے ڈر کے بنا رہا تھا. اور دیکھیں گورا جو تھا وہ اس نے بھی تو ذات پات کو ختم کرنے کے لیے کوئی خاص کام تو نہیں کیا نا اس نے. جی جی, ٹھیک ہے, اس نے لوگوں کو اصل میں تو اپلفٹ نہیں کیا نا. بلکہ وہ گورا تو خود چاہتا تھا کہ ان میں ذات پات رہے تاکہ یہ آپس میں لڑ سکے. ہاں جی, وہ ذات پات اس لیے رہے کیونکہ اوپر والے نیچے والوں کو کنٹرول کر سکیں. کیونکہ چھوٹی ذاتیں تو زیادہ ہیں, بڑی ذاتیں کم ہیں. بڑی ذاتوں والے کم از کم ان کو قابو میں رکھ سکیں, کل کو وہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کریں. ٹھیک ہے, گورے نے بہت شاندار چالیں چلی ہے ہمارے برے صغیر میں. وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 10,000 فوجی سے 20 کروڑ کے ملک پہ حکومت چال بازی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا, شاطر دماغ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے,
جی یہی میں بتانا چاہتا. اور جو کہ آج بھی یعنی گورے نے مذہب کے نام پہ ہمیں جو ہے تقسیم, یعنی پہلے سے ہی وہ کیا جانتا, شاید جانتا تھا کہ بر صغیر والوں کو مذہب جو ہے نا وہ بہت سیریس لیتے تھے, تو اسی مذہب کے حساب سے اس نے ہم کو تقسیم کیا اور حکومت کیا. گورے کی چال جو ہے وہ بہت یہ تھی, اور گورے نے جو ہمارے خلاف جتنے ظلم کیے, وہ جلین والا باغ ہو, کوئی بھی وہ سب یہی. یار جلیاں والا باغ سے سب سے بڑا ظلم تو وہ جو بنگال میں کال پڑ گیا تھا, جو انہوں نے اناج ہاں بھی وہ دیا تھا, ہمارا 1 ملین ہولوکاسٹ لوگ تھا. مار گئے تھے. سب سے بڑا بھائی وہ تھا ہمارا ہولوکاسٹ تھا, وہ ہماری برائی تھی. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں تھا نا. آج جی کیونکہ بنگلہ دیش کے نام کا ملک بن گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کا تھا. وہ بنگلہ دیش کا نہیں تھا بھائی, وہ جو وہ ہمارا ویسٹ ہی تھا. بنگال تھا انڈیا میں اس کا تھا. دوسری بات ہے کہ وہ حالت ہندوستان کی بہت سی اور ریاستوں میں بھی ہوئی تھی. صرف یہ نہ سمجھے بنگال والی صرف ایک بات ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تاریخ بھی ان کے بائس لینس سے لکھی گئی ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے اصل میں, اور جی نہ جی جی ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے, دونوں طرف نہیں پڑھائی جاتی. جی بہت سارے لوگوں کو جو بنگال میں جو ہوا ہے, بنگال فلم, وہ پتہ بھی نہیں ہے. اور وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ مار دیا ہے انگریز نے. آئی تھنک اس وقت چرچل جو ہے نا وہ سب سے ظالم تھا. ہٹلر تھا, وہ دوسرا ہٹلر تھا یورپ کا. ہاں چرچل تو بہت خبیث آدمی تھا اصل میں, یہ تو بات بالکل سب کو پتا ہے. اس نے جو ہے نا ہر ایک کولونیلزم کو جسٹیفائی کیا, اور وہ بہت بڑا وائٹ سپریمسٹ تھا. وہ آج بھی چلیں ہم چرچل پھر کے آگے فینس چلتے ہیں. ٹھیک ہے دوست, دوسرے بھی ہیں کافی انتظار کر رہے ہیں. اوکے غالب کیٹلر, بھائی, اچھا میں لگتا ہے آپ نیکسٹ سے ویک. بات کر کے. ٹھیک ہے پھر آئیے گا. ٹھیک ہے, چل اوکے سر, ضرور آئے نیکسٹ ویک نیکسٹ ہم ٹائم. بات کریں گے. اوکے ضرور.